السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے ہمارے رمضان 2023 کے دوسرے دن میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہمیشہ خیر اور عافیت سے رکھے، آمین۔ بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے میں سیدھا چلتی ہوں آج کی ہماری کلاس کی طرف۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو بتایا جا چکا کہ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ استعاذہ یعنی تعوذ، ٹھیک ہے؟ استعاذہ کی ہم نے تفسیر دیکھی تھی، اس سے ملنے والی چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ تو آج انشاءاللہ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ سورۃ الفاتحہ کی ہی آیت ہے، اسی لیے یہاں پر میں نے لکھا تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ کون سا سورہ ہے؟ مکی سورہ۔ مکی سورہ اور مدنی سورہ میں کیا فرق ہے بتائیے؟ کئی بار میں آپ لوگوں کے درمیان یہ بات رکھ چکی ہوں، بتائیے جی۔ آپ پہلے سٹارٹنگ میں میں نے آج یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا ہے۔ آج سورۃ الفاتحہ تو انشاءاللہ میں مختصراً اس کی تفسیر رکھوں گی، کیونکہ ہم پچھلے الحمدللہ سالوں سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں آپ بھول چکے ہو یا نہیں ہو، انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم تھوڑا سا آج دیکھیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کتنے موضوعات پر بات کرتا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں جو کہ پورے قرآن کے ارد گرد گھومتا ہے، پورے قرآن میں کون کون سی باتیں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اگر ہم پوری قرآن کا خلاصہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو دیکھ لیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پوری قرآن کا خلاصہ ہے، پوری قرآن کی تشریح ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں پورے کے پورے وہ موضوعات، وہ پورے کے پورے عناوین، یعنی ہر وہ مسئلہ، ہر وہ چیز جو پورے قرآن میں بیان کی گئی ہے، وہ اس کا اشارہ کہیں نہ کہیں سورۃ الفاتحہ میں دے دیا گیا۔ تو پوری قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں میں کچھ صورتیں مکی ہے اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ تو مکی اور مدنی ہونے کا ایک آسان سمپل اصول یاد رکھ لیجیے آپ لوگ۔ وہ صورتیں جو مکے میں یا مکے کے اطراف ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، ہجرت اس کے اندر مین امپورٹنٹ ہے، ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی
وہ تمام کی تمام صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور ہجرت کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کیا, ہجرت کے بعد اب جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ پوری کی پوری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہجرت کو یاد رکھنا ہے اس کے اندر. اب یہاں پر مکی صورتوں کی تھیم کیا ہے, یعنی مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین کن کن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے, مدنی صورتوں میں کون کون سی باتیں بیان کی گئی ہے. یاد رکھیے جتنی مکی صورتیں ہیں, مکی صورتوں میں سب سے زیادہ توحید, اللہ رب العالمین کا تعارف, ٹھیک ہے, آخرت کا بیان, قیامت کے احوال یعنی قیامت کے بارے میں بتایا گیا. جتنی مکی صورتیں ہیں یعنی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سابقہ جتنی امتیں ہیں وہ تمام کی تمام امتوں کا بیان, جنت اور جہنم کا بیان. یہ ہم کو کس میں ملتا ہے, یہ زیادہ تذکرہ کس میں ملتا ہے, پورا مکی صورتوں میں. یعنی مکی صورتیں آپ جتنا مطالعہ کریں گے ان میں آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ٹچ ہو کر رہے گی. اب مدنی صورتیں, مدنی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا زیادہ تذکرہ کیا ہے. بنی اسرائیل, یہود اور نصارہ, ہم آگے بنی اسرائیل کے لفظ کو یاد رکھیے کیونکہ سورۃ البقرہ میں یہ لوگ بہت زیادہ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح انبیاء کرام کے واقعات بھی ہے مدنی صورتوں میں, لیکن سب سے زیادہ مدنی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں احکام اور مسائل بیان کیے گئے, یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ڈو اور ڈونٹس. اور یہ ڈو اور کرنا یا نہیں کرنا یہ چیزیں کس میں شامل ہیں, عبادت میں شامل ہیں. تو اب مدنی صورتوں, کیونکہ عبادت کا اصل مرحلہ کہاں سے شروع ہوا تھا, مدینے سے شروع ہوا, یعنی ہجرت کے بعد شروع ہوا. جتنی بھی چیزیں فرض کی گئی, پردے کے احکام مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کے بعد آئے. تو اب جتنے بھی احکام اور مسائل نازل کیے گئے وہ پوری تقریباً پورے کس میں ملتے ہیں, وہ پورے مدنی صورتوں میں ملتے ہیں. آج ہم جس سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, مکی سورہ ہے. سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو چلیے یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو چکی. اب جو پورا قرآن ہے, پورے قرآن میں اگر ہم پورا قرآن کا مطالعہ کریں گے تو 3 موضوعات ہی آپ کو ملیں گے. ایزی سمپل ہے, پورا قرآن پڑھ لیں گے نا آپ کو یہ 3 چیزیں ہی ملے گی. سب سے پہلی چیز تو توحید, اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے بارے میں, اپنی الوہیت کے بارے میں, اپنے اسماء و صفات کے بارے میں, یعنی قرآن کا 1/3 حصہ, 1/3 حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پوری توحید ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے. اسی لیے سورۃ الاخلاص کو کیا بولا گیا, یہ کس کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر, 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص کو پڑھنا گویا 1/3 قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے, کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, پوری توحید ہے. تو قرآن کا 1/3 حصہ کس پر ڈپینڈ ہے, پورا توحید پر. اب جو باقی جو بچا حصہ ہے اس کے اندر اب کیا ہے, 2 اور یہ 2 پورے کے پورے موضوعات. پہلے تو توحید ذہن میں کلیئر کٹ رہنا, قرآن میں 3 ہی چیزیں ہیں پوری مکمل پورے قرآن مجید میں. ایک توحید, دوسرا سابقہ جتنی امتیں تھیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے قیامت تک, پھر قیامت کے بارے میں یعنی آنے والے حالات, آنے والے واقعات کے بارے میں, پھر جنت اور جہنم کے بارے میں. یہ دوسری موضوع ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلی توحید, دوسرا پوری سابقہ امت ہے یعنی آدم علیہ السلام, اب ان کا نوح علیہ السلام, اس کے بعد صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اب پورا وہ کہاں تک آئے گا, بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام, اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام سے بعد ان کے بعد شروع ہوتی کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنتے ہیں میں اور آپ. ٹھیک ہے, یعنی اب سابقہ پوری امتوں کے بارے میں بتایا گیا مجھ کو اور آپ کو, اور اب میرے اور آپ کے حالات بیان کی گئے. یہ دوسرے موضوع کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں. اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا, یعنی قیامت سے پہلے کیا باتیں, کیا چیزیں ہوں گی, قیامت کے قریب کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا, پھر قیامت کے دن کیا ہوگا, محشر میں کیا ہوگا, جنت میں کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے. یہ دوسرے موضوع کے اندر پوری کی پوری یہ چیزیں سمیٹ دی گئی. تیسری چیز احکام اور مسائل, یعنی آپ کو کرنا کیا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا جائز ہے, کیا نہیں ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے,
کیا اللہ رب العالمین کو پسند ہے, کیا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. یعنی اب احکام میں پوری عبادات کا پورا مرحلے ڈال دیے گئے. پردہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. یہ پورا پردہ عبادت ہے نہیں ہے. آپ سورہ نور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اسی لیے میں نے پردے کی اس کے اندر ایگزامپل لی ہے. سورہ نور کی تفسیر کو غور سے سنیے, یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. ایک نیا سورہ ہے, ہو سکتا ہے شاید ہم نے اس کی کبھی تفسیر نہ سنی ہو, آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ. پردے کی خاص اس کے اندر آیتیں آئی الحمدللہ. تو اب یہ جو پردہ کرنا یہ عبادت ہے نہیں ہے, احکام اور مسائل میں ہے نا پورا. ہاں تو احکام اور مسائل یعنی جائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ڈو اور ڈونٹس, یہ پوری چیزیں ایک حصے میں آ گئی. تو پورا قرآن یہ تین ہی حصوں پر ڈپینڈ ہے. ایزی خلاصہ, اتنا آسان ہے قرآن. دیکھو ہم اس کو اتنی موٹی کتاب, اس کی اتنے موٹے تفسیروں کی کتابیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں ہم لوگ. مائک کا خاص خیال رکھے. آن لائن سسٹر جو بھی جوائن کر رہی ہے پلیز, ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد موجود ہے آن لائن. آپ اپنے مائک کا خیال رکھیں. ہاں تو کتنا آسان ہے نا قرآن کا خلاصہ. اب مجھے بتائیے کس کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ پورا قرآن سمجھے. اتنی ایزی تھیم سے قرآن کی شروع کریں گے نا تو اللہ اکبر. آپ جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے نا اس کو سمجھنے کی نیت سے, ہدایت کی نیت سے, تو اللہ رب العالمین آپ کو سورۃ الناس تک پہنچا دے گا آپ کی تڑپ کی وجہ سے, آپ کے جذبے کی وجہ سے انشاءاللہ. تو چلیے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں. یہ تو پورا قرآن کا خلاصہ تھا جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. سورۃ الفاتحہ جو ہے, فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ ابتدا, شروعات, سٹارٹنگ. یہ خود اس کا نام ہے. یہ پہلا سورہ ہے. جیسے ہی ہم قرآن کھولیں گے ہم کو یہ پہلا سورہ ملے گا. اس کے کئی نام ہم کو حدیث میں ملتے ہیں, جیسے ام الکتاب, ام القرآن, الفاتحہ, الرقیہ, السبع المثانی. ٹھیک ہے, کئی اس کے نام ہم کو ملتے ہیں. ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں, ام القرآن قرآن کی ماں. ایک گھر کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ماں. جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر ہوتا نہیں ہوتا. تو بالکل اب یہ جو سورہ ہے نا, اب یہ سورہ قرآن کی ماں ہے, ام القرآن بولا جا رہا. اس کے اندر وہ تمام موضوعات ہیں جو کہ پورے کے پورے قرآن کا اس کے اندر تذکرہ کرے گی. یعنی اگر کسی کے گھر کی ماں کو اگر پوچھ لے تو وہ پورے گھر کے حالات بتا دے گی نا, بتائے گی کہ نہیں بتائے گی. تو اب یہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے نا, پورے قرآن کو یہ بتا دے گا کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا باتیں ہیں. اسی طرح قرآن کو رقیہ بولا گیا. ٹھیک ہے, رقیہ یعنی دم کرنا نا. ہاں سورۃ الفاتحہ شفا ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے. ٹھیک ہے, رقیہ کس طرح ہے وہ انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گی. سفر پر تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے, اور راستے میں ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالی. وہاں پر ایک باندھی آئی, ایک غلام عورت آئی, ایک سلیو وومن آئی, اور آ کر کہنے لگی ہمارا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی جانور نے کاٹ لیا, کیا تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے, کیا تم میں سے کوئی رقیہ کرنا جانتا ہے. تو اس میں سے ایک صحابی اٹھے, جو صحابہ وہاں پر موجود تھے, اور وہ گئے وہ سردار کے پاس, اور جا کر انہوں نے جہاں پر وہ زہریلے جانور میں کاٹا تھا وہاں پر ہاتھ رکھا اور پھر دم کیا, اور پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت ساری بکریاں ہیں, بہت سارے تحفے موجود ہیں. صحابہ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہوا, کیا تم کوئی ایسا دم بھی جانتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں ملی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں, میں نے اس سردار کو یہ دم کیا اور اس کو اللہ نے شفا دے دی, اور اس کے بطور تحفے کے طور پر اس نے مجھے یہ عطا کیا. صحابہ کہتے ہیں وہ صحابی کو, جس صحابی نے دم کیا, ان کو کہتے ہیں کہ اب تم کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے, حلال ہے یا نہیں ہے. صحابہ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سناتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ رقیہ ہے. تو پتا کیا چلا, سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟
اگر ہم کو کہیں پر درد ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو شفا ملے, تو ہم سورۃ الفاتحہ کو دم کر سکتی ہے. 7 مرتبہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جہاں پر ہم کو درد ہو, جہاں پر تکلیف ہو, جہاں پر ہم کو شفا چاہیے, وہاں پر ہم اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اور ہم اپنا جو منہ ہے اسے پھونک مارے. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو شفا دے دے گا. ٹھیک ہے, لیکن پورا کب شفا ہوگی؟ پڑھنے پر شفا ہوگی. سورۃ الفاتحہ لکھ کے پانی میں گھول کے پلانے سے شفا نہیں ہوگی. سورۃ الفاتحہ لکھ کے گلے میں لٹکانے سے اس کی شفا نہیں ملے گی. خود پڑھ کر پھونکنا ہوگا. سورۃ الفاتحہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو چلیے, سبع المثانی یعنی 7 آیتوں والی سورہ ہے یہ. آپ لوگ ذرا سورہ مصحف کو کھولیے. میں نے کل کہا تھا کہ سب کے ہاتھ میں مصحف ہونی چاہیے. جلدی. الحمدللہ رب العالمین سے آیتیں گنیے جلدی. کتنے ہو رہی؟ 7 آیتوں والی سورہ ہے یہ. جلدی گنیے. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے گنیے, جبکہ یہ تو سورہ 7 آیتوں والی ہے. جی, سورۃ الفاتحہ کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے نہیں بلکہ کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. بسم اللہ, اللہ اکبر. شروع کس کے نام سے؟ کبھی آپ نے یہ سوال اپنے ذہن میں لایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ ہے. جب تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں ملائیں گے یہ سبع المثانی کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے, اور یہ وہ سورہ ہے, یاد رکھنا, اس سورہ کو نازل کرنے کے لیے خاص دروازہ کھولا گیا, خاص آسمان سے خاص پروٹوکول کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. بہت عظیم سورہ ہے یہ, اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے نا تو ہم جب نمازوں میں پڑھیں گے تو اتنا زیادہ خشوع, اتنا زیادہ مزہ آئے گا کہ سورۃ الفاتحہ بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے. یاد رکھنا, ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے. جس رکعت میں, جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی اس کی نماز, اس کی رکعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس بات کو یہاں پر یاد رکھ لیجئے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ٹھیک ہے, چلیے. مصحف آپ سب کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں. بسم اللہ کیا ہے جی؟ بسم اللہ, بسم اللہ یہ بہت بابرکت کلمہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں, ہمارے کام میں برکتیں آئیں, ہمارے بگڑتے ہوئے کام بن جائے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم بسم اللہ سے اس کی شروعات کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چیز میں برکت نہیں ہوتی جس کی شروعات بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے نہیں کی جاتی. چلے اس کی ایک تھوڑی سی فضیلت بتاتی ہوں, اور پھر کچھ چیزیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے سے تعلق رکھتی ہے وہ رکھتی ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سے آگے بڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری, بادل مشرق کی طرف چھڑ گئے, ہوائیں ساکن ہو گئی یعنی سکون والی ہو گئی, رک گئی, سمندر ٹھہر گئے, جانوروں نے اپنے کان لگا لیے, شیاطین پر آسمان کے شعلے گرے, اور پروردگار عالم نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی پورا کا پورا ماحول سہم گیا. کوئی عام آیت نہیں ہے یہ. اگر کوئی محفل ہو اس کے اندر کوئی وی آئی پی آئے تو کیا ہوتا ہے, جو ماحول ہے وہ پورا چینج ہو جاتا نا.
چاہے اسٹیج پر کھڑے ہوئے لوگ کتنا ہی زور زور سے بیان نہ کیوں نہ کرے، لوگوں کی نظریں انہی کی طرف ہوتی ہے جو آنے والا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو. یہ آیت آئی، یہ آیت میں ایسا کیا ہے کہ تمام کی تمام جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر اس کا اثر ہوا. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس حدیث میں میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی. اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہے. اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھانا، دس از ناٹ اے کامن ورڈس، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہے کہ جو چیز اللہ کے نام سے شروع کی جائے اس کے اندر کیا ہے؟ اب برکت ہی برکت ہے. یعنی اگر رکاوٹ ہے تو وہ دور کر لی جائے گی، اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کو آسان کر دیا جائے گا. سوچیں آپ کتنے آپ مجھے بتائیے کتنے ایسے کام ہیں جو ہم بسم اللہ کہہ کر کرتے ہیں سوائے کھانا کھانے کے. کھانا کھاتے وقت ہم بسم اللہ بولتے ہیں، کپڑے پہنتے وقت. سوچیے آپ گھر میں آتے اور جاتے وقت، گھر کے لائٹس بند کرتے وقت، ڈور لگاتے وقت اور ڈور کھولتے وقت، چپل پہنتے وقت. غور کیجیے، ہر کام آپ پکا رہی ہے، آپ چولہا چالو کر رہی ہے بسم اللہ بول کے. یاد رکھو اللہ رب العالمین جب ہم بسم اللہ کہہ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ میرے اور آپ کے حق میں ہونے والے نقصانات سے مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھ دیتا ہے. اسی لیے خاص تنبیہ کی گئی کہ ہر کام کی شروعات ہم کس سے کریں؟ بسم اللہ سے کریں. اللہ اس وقت میں بھی برکت دے دیتا ہے جس وقت میں ہم بسم اللہ کہہ کر جس وقت کو استعمال کرتے ہیں. تو اب ہر کام کی شروعات کس سے کرنی ہے ہم کو؟ یس. بیت الخلاء میں جاتے وقت کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی بسم اللہ شامل ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بغیر دعا پڑھے کہ دھن بول کے گھس جاتے، پھر دھن بول کے نکل جاتے. پھر آپ دیکھیں تو یہاں درد ہو رہا، وہاں درد ہو رہا، یہ اسکیننگ بھی صاف ہے، پوری نارمل ہے، وہ رپورٹ بھی پورے نارمل ہے. تو اماں جو دعا تم کو سکھائی گئی بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کے تم کو جانا تھا تاکہ اندر جو خبیث جو جن اور جنات جو رہتے ہیں ان کے شر سے تم محفوظ رہے. تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ اثر تو تم پر ضرور ثابت ہوگا. تو خاص طور پر وضو کرتے وقت بسم اللہ، وہ وضو نہیں ہوتا. علماء اکرام کہتے ہیں کہ جس پر بسم اللہ نہیں بولا جاتا. اسی طرح خاص طور پر آج ہم ایک خاص ماحول دیکھ رہے ہیں کہ شادی شدہ جوڑوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ نکاح کے بعد 2 مہینے میں ابورشن، 3 مہینے میں ابورشن. کیوں ہو رہے ہیں یہ؟ ایک تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ علم سے دور ہے. آج واقعی علم سے دین کے علم سے بہت زیادہ دور ہے. بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے، شیطان کے ہر سر سے اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے آپ کو بچا لے گا. یہاں پر دیکھیے صحیح بخاری کی یہ حدیث کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث لائی گئی ہے. حدیث کیا ہے میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے سناتی ہوں. بخاری اور مسلم متفقن علیہ کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھے. یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر اس رات حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس حمل کو اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج آپ مجھے بتائیے کتنے شادی شدہ جوڑے اس دعا کو پڑھتے ہیں؟ لا علمی، علم کی دوری اور جہالت کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ لوگ ہاسپٹلز کے چکر لگا رہے ہیں لیکن شیطان کے شر سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. یہ میں نے اس کو خاص طور پر اسی لیے انڈیکیٹ کیا کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے ہماری نوجوان نسل یہ اگر یہ دعا نہیں پڑھے گی تو کیسے وہ شیطان کے شر سے اپنی ہونے والی اولاد کو بچا پائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں 1 مہینے کا حمل چلا گیا، 2 مہینے کا حمل چلا گیا، بچے کی دھڑکن نہیں آئی. یہ زیادہ ہو رہا ہے نا، ہم سن رہے ہیں نا، یہ بات زیادہ ہو رہی ہے ہمارے پاس. اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ نے اس وقت اپنے بچے کو شیطان کے شر سے، یہ ایک وجہ بن سکتی ہے، کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس دعا کا نہ پڑھنا ہے، بسم اللہ سے شروعات نہ کرنا ہے.
تو اس چیز کا خاص اہتمام کریں. اس چیز کو یاد رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے, شیطان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مجھ کو اور آپ کو نقصان پہنچائے. تو ہم کو ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا نام ہے, بسم اللہ ہے. جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کر لگایا جاتا ہے اس دروازے سے شیطان داخل نہیں ہوتا. تو کتنا آسان کلمہ, کتنا اچھا کلمہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہر کام کی شروعات کس سے کریں؟ ہم بسم اللہ سے کریں. چلیں اب اس کے بعد ہم قرآن کی شروعات بھی کس سے کریں گے؟ اب استعاذہ تو پڑھیں گے الحمدللہ پورے و جذبات کے ساتھ. اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر دیکھتے ہیں. چلیے کیا ہے الحمدللہ؟ حمد تعریف کس کے لیے ہے؟ اچھا آپ سب کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے؟ پڑھیے آپ سب لوگ ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سحر نہیں کرے. دلوں پہ ہاتھ رکھو تھوڑا ایک بار پورے جلدی رکھ دیے. نماز میں ایسے پڑھتے اتنی اطمینان کے ساتھ, اتنے سکون کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. آمین. اس کے اندر اور برکت عطا کرے. آمین. میں نے اسی لیے یہ چیز پڑھائی ہے تاکہ جب آپ اب ظہر کی نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا. ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کی خیراتوں کو اور بہتر بنائے. آمین. اور بہتر انداز میں قرآن پڑھنے والے بنا دے. آمین. تو چلیے الحمدللہ تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ رب العالمین کو تعریف کے لیے کلمہ بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے جب بھی ہم کو کوئی خوشی ملے, جب بھی ہم کو کوئی اطمینان ملے, جب بھی ہمارے دل کو سکون ملے, ہم کو فوری کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ اللہ تیری تعریف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, اس کے معنی یہ نہیں ہے. تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے. جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے ہمارا دل اگر اللہ رب العالمین اطمینان سے بھر دے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر نعمت پر. اب یہ سورۃ الفاتحہ مجھ کو اور آپ کو دی گئی, پہلے شروعات یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے الحمدللہ. پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ہر چیز اب اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین, جو کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. ٹھیک ہے. یعنی اب پالنا مطلب ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی مثال نہیں, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. ٹھیک ہے. رب پالنے والا باپ ہے. اگر ایک باپ ہے پالنے والا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اپنے بچوں کو صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو باپ بولیں گے آپ؟ اس کو ذمہ دار بولیں گے آپ؟ نہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک اس کی سمجھ, اس کا شعور, اس کی عقل ٹھکانے لگنے تک کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اس کی پوری خواہشات کو پورا کرتا ہے نا. اور اس کے سکھ میں, اس کے دکھ میں, اس کے غم میں, اس کے خوشی میں, ہر وقت ہر حالات میں اس کا ساتھ دیتا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو پورے عالمین کا رب ہے. یعنی اب عالمین مطلب تمام کے, ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات
جو اللہ رب العالمین نے بنائی، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، جو آسمان پر ہے، جو زمین پر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وہ تمام کی تمام مخلوقات کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یعنی ان کو چلانے والا، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، ان کو دیکھنے والا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر چیز کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اب یہاں پر توحید سکھائی جا رہی ہے. قرآن کا 1/3 حصہ کس پر ہے؟ پہلی آیت یہاں پر کیا بتائی جا رہی؟ اعوذ باللہ میں بھی کیا بتائی گیا؟ توحید بتائی گئی تھی نا. باللہ اعوذ، پہلے پناہ مانگو کس سے؟ شیطان اور مردود یہ جو نقصان پہنچا سکتے ہیں تم کو، پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یعنی پہلے اللہ، پہلے توحید. سورۃ الفاتحہ شروع ہو رہا، پہلے توحید. یعنی توحید اب میری اور آپ کی کامیابی کی دلیل ہے، میری اور آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے. ہر چیز کا تمہارا کرنے والا اب ایک خالق، ایک مالک اللہ ہی ہے. اسی کے لیے تعریف ہے. اب مجھے درد ہو رہا، مجھے تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہے، میرے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے، میں تنگی میں ہوں. اگر اولاد میں اگر نرینہ اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، یا کوئی بانجھ ہے، اب ہر چیز کی جو توفیق دے گا وہ کون دے گا؟ پہلی بنیاد، پہلی چیز دلوں میں کیا آنا؟ اب توحید، اللہ آنا. کچھ بھی ہو جاؤ بھائی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اب مجھے ہر چیز دے گا. میرے دل کی اللہ رب العالمین، ہو سکتا ہے میری جو زبان سے الفاظ نہ نکلے، سامنے والا نہ سمجھے، اگر نکلے بھی تو سامنے والا نہ سمجھے، میرے دل میں تڑپ ہے، میں بے چین ہو رہی ہوں، اس تڑپ، اس بے چینی کے عالم کو بھی جانتا ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا رب. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں تمہاری جو جسم کی جو شہرگ ہے، یعنی وہ رگ جس کو کاٹنے پر انسان ختم، اس سے بھی تم، یعنی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ میں قریب ہوں تمہارے. تو وہ رب ہے میرا اور آپ کا. تو کیا وہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ اسی لیے جب بھی کوئی ضرورت ہونا، فوری اللہ کی طرف ڈالو. آپ کو اگر ایک چھوٹے سے چمچے کی بھی ضرورت ہے نا، تو پہلے اللہ کو بولو. اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ فوری پہلے اللہ کی طرف جائے، اس کے بعد اسباب کو اختیار کرے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ شرک کی بنیاد کب آئی؟ جب اسباب کو اختیار کیا گیا، اللہ کو چھوڑ دیا گیا، یا اسباب کے ساتھ اختیار کیا گیا. نہیں، اللہ رب العالمین کو کوئی کام کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین خود اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تمہارا عالمین کا رب ہے. یعنی پورے عالمین کی ہر چیز، خیر، شر، بھلائی، برائی، ہر چیز جو تم کو پہنچے گی وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تم چاہو تو لے لو، تم چاہو تو اللہ کو چھوڑ دو. پہلی توحید. پہلا اللہ دماغ میں چاہتا ہے کہ چلو لو فوری الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کھڑے ہو اللہ کو یاد کر لو. اب تمہارا ہر بگڑا ہوا کام بنانے والا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ رب العالمین. عالمین کا پالنے والا، خاص طور پہ کھلانے والا، رزق کا دینے والا. اللہ کے لیے رزق کے لیے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، آپ توحید کو مضبوط کر لو، اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے راستوں کو خود کھولے گا. خواتین کیونکہ خاص طور پر رزق کے لیے پریشان ہوتی ہے نا، رازق سے جڑ جاؤ، رزق کے راستے وہ خود کھول دے گا انشاءاللہ. اس کے خزانے پورے رازق کے پاس ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ مبالغے کے صیغے، یعنی رحم جو ہے نا، رحم، اللہ رحم کرنے والا، نہایتی رحم کرنے والا. رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے نام ہے. اللہ رب العالمین کے کئی نام ہیں، 99 نام ہم کو قرآن میں ملتے ہیں، اور احادیث میں بھی کئی نام ہیں، اور کئی ایسے نام ہیں جو خود اللہ جانتا ہے. کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سکھائے گا، اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے جب دعا کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین وہ دعا کو قبول کرے گا. یعنی جب دعا ہم کو، انشاءاللہ میں آگے آؤں گی، دعا کا طریقہ بھی ہم کو اس کے اندر سکھایا گیا ہے. اللہ کی صفات کو اپنی دعاؤں میں استعمال کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے. تو اللہ رحمان اور رحیم. کیا فرق ہے جی رحمان اور رحیم میں؟ کئی بار ہو چکی ہماری یہ تفسیر. بولیے اللہ کہاں ہے؟ بولیے مجھے. عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى.
سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا نا، ہاں رحمان اللہ رب العالمین، جب عالمین کا رب ہے نا تو رحمان بھی پورے عالمین کے لیے ہے. پوری کی پوری جتنی مخلوقات ہے وہ پوری کی پوری مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے. لیکن جو رحیم ہے نا وہ صرف اپنے مومن بندوں پہ ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین کتنا انصاف کرنے والا ہے. دیکھیں دنیا میں جو اللہ کی رب کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ رحم کرے گا، ان کو بھی کھلائے گا، ان کو بھی پلائے گا، ان کو بھوکے نہیں مارے گا. دیکھ رہے ہیں نا ہم کافر جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہا، ان کو بھی پلا رہا، ان کے بھی دماغوں کو استعمال کرنے لگا رہا. اور جو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے انہی کو اللہ رب العالمین کا رحم نصیب ہوگا. یہاں تو فری ویل ہے، ٹھیک ہے، فری ہے آپ کے لیے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن وہاں پر کیا ہو گیا؟ ہاں وہاں پر اب آپ کے لیے پاسورڈ ڈال دیا گیا. پاسورڈ کیا ہے؟ مومن بننا ہے آپ کو. اللہ کا رحم ہونا تو کیا بن جانا؟ مومن بن جانا. اور مومن بننے کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی اس کے مطابق عمل کرنا. رحمان اور رحیم بہت آسان ہے. رحمان میں اللہ کے رحم کا جو مبالغہ ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، رحم کا جو محبت ہے وہ زیادہ ہے. رحیم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر ہی ہوگا، مومن بندوں پر ہی ہوگا. کافروں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر اللہ رب العالمین رحم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں پر دیکھو اللہ رب العالمین نے پہلے اس کی ہم کو تعریف سکھائی، پھر اس کے نام سکھائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین. اور اللہ کون ہے؟ یوم الدین، دین یعنی بدلے والا دن. او میرے بندے، تجھے کھلانے والا میں ہوں، پلانے والا میں ہوں، رحم کرنے والا میں ہوں، یہاں بھی میں ہوں، وہاں پر بھی میں ہوں. اور یاد رکھ اگر تو مجھے رب نے مانا تو میں مالک یوم الدین بھی ہوں. اس دن اب تجھے میں بدلا دوں گا، تیرے جزا تیری سزا، تیری نیکی تیری بدی، تیرا خیر تیرا شر، ہر چیز تجھے کھول کر بتا دوں گا. یہ آیت مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. معلوم ہے آپ کو، جس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے نا کبھی کسی ظلم سے، اگر کوئی آپ پر ظلم کرے یا اگر آپ کو تکلیف دے یا آپ پریشان ہو تو مومنوں کو یہ آیت بڑی خوشی دیتی ہے کہ میرا رب قیامت کے دن کا مالک ہے. وہ جانتا ہے آج میری بات لوگ نہیں سمجھ رہے، آج میں حق پر ہوں، اس کے بعد بھی میں بتا نہیں پا رہی ہوں، مجھے دبا دیا جا رہا ہے، میری آواز کو بٹھا دیا جا رہا ہے، مجھے ختم کیا جا رہا ہے، میرے آواز کو ختم کیا جا رہا ہے. مالک یوم الدین، میرا رب قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن ہر چیز معلوم ہو جائے گی. اب آپ سوچئے اگر اللہ رب العالمین قیامت کا دن نہ رکھتا تو پھر انصاف ہمارے ساتھ کیسے ہوتا جن پر ظلم کیا جاتا ہے نا. کتنی بڑی آیت ہے نا. دل اطمینان میں کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں بدلہ نہیں ملا، میرا رب ہے نا، قیامت کے دن کا مالک ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ سن رہا ہے نا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے نا. نو پرابلم، میرا رب ہے نا، ختم. مائنڈ کتنا آسانی سے فریش ہو رہا ہے. اب دیکھیے مجھے دنیا میں میرا حق نہیں دے رہے، میرا رب مالک ہے نا، وہاں پر تو دیا جائے گا، وہاں پر تو میرا حق نہیں مارا جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین یہ انصاف کا کٹھیرا میرے اور آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے کہ بندے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تجھے زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر تو نافرمانی کرا تب بھی پکڑا جائے گا، اگر تو میری فرمانبرداری کرا تب بھی تجھے میں بہترین بدلا دوں گا. دونوں یہاں پر احساس. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں. اور یہ تین جو سٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک یہ 4 آیتوں میں توحید آ گئی. اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا گیا. اللہ کے نام سے شروعات جو رحمان اور رحیم ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں توحید آ گئی. اب اس کے بعد جتنے ہمارے مسئلے مسائل احکام اور مسائل اس کے لیے اب یہ آیت دے دی گئی سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم جو بھی عبادت کریں گے، ہم جو بھی
काम करेंगे, जायज़ हो या नाजायज़ हो, हलाल हो या हराम हो, तुझे पसंद हो या ना हो, ये सब चीज़ें अल्लाह कैसे करेंगे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत ही करेंगे। यानी तेरी ही इबादत करेंगे, तू जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे और तुझसे ही मदद मांगेंगे। तेरे अलावा हम अब किसी और से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि तू हमको पालने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू हमको बदला देने वाला, सब कुछ तू करने वाला है। तो अब तू ही, हम तुझसे ही इंशाल्लाह मदद मांगेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद मांगनी है। तो अब यहाँ पर मेरी और आपकी ज़िंदगी गुजारने का उसूल मुझको और आपको दे दिया गया कि हर चीज़ जो भी मैं और आप इबादत करेंगे, वो इबादत का जो उसूल होगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर होगा। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में हमको क्या वहाँ पर दिमाग में रखना है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इबादत की जाएगी, अल्लाह की जाएगी। तो अल्लाह की इबादत कैसी करनी है वो किसने बताया हमको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब हर काम जो भी करेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से आईसी पे जॉइंड है, और आईसी ये दलाइल की रोशनी में लोगों की रहनुमाई करता है कुरान और हदीस की। तो यहाँ आने वाले जितने लोग हैं उन सब के जहनों में ये बात होनी चाहिए कि दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो कुरान और हदीस पर है। मेरी और आपकी ज़िंदगी के जितने अमल होंगे वो तमाम के तमाम किस पर होंगे? कुरान और हदीस पर होंगे, दलाइल की रोशनी में। हम अंधे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम जाहिल नहीं हैं, हम गूंगे नहीं हैं। अल्लाह ने हमको आँख भी दी, अल्लाह ने हमको कान भी दिया, अल्लाह ने हमको दिमाग भी दिया। तो हम जो भी अमल करेंगे वो दलाइल की रोशनी में करेंगे, वरना वो अमाल क्या होंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह हिफाजत करे ऐसे अमाल से जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो हम हर चीज़ में आप जो भी अमल करेंगे, दीन के नाम पर जो भी नेकी या बुराई, हलाल या हराम, अहकाम और मसाइल में आपको देखना क्या होगा? दलील देखना होगा। दलील कहाँ है? क्या कुरान में है? क्या हदीस में है? क्या सहाबा ने करके हमको बतलाया? तभी आप उस पर अमल करेंगे, तभी वो आपके लिए आपके हक़ में होगा। वरना फिर आप उसको कितना ही करते चले जाए वो आपके हक़ में नहीं होगा, बल्कि बिद्दतियों के हक़ में चला जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे बिद्दती बनने से हम सबको, आमीन। तो अब यहाँ पर क्या बात समझ में आई? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में क्या है? पूरे के पूरे अहकाम और मसाइल है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उलमा इकराम कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि सूरतुल फातिहा पूरी कुरान की सम्मरी है, खुलासा है, और सूरतुल फातिहा का खुलासा ये दुआ है। यानी अल्लाह ने ये दुआ सिखाने के लिए तुमको तौहीद सिखाई, तुमको अहकाम और मसाइल सिखाए। ये दुआ बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के पास अगर खाने में कमी है, पीने में कमी है, कोई चीज़ में कमी है, बीमारी में है, बीमारी के असरात है, तकलीफ़ में है, तंगदस्ती में, हर चीज़ वो बर्दाश्त कर लेगा, वो सब एक तरफ है, और ये दुआ उसके हक़ में हो वो एक तरफ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। अच्छा, सीधा रास्ता क्या है? चलिए, तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने कसीर ने रहिमहुल्लाह ने एक अच्छी मिसाल उसके अंदर हदीस की दी है। मैं उसको आपके दरमियान रखती हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। कई चीज़ें तो मैं आपके दरमियान रख चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से, लेकिन ये अहादीस जो मैंने पिछली बार नहीं रखा था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये अहादीस भी आपके दरमियान रखूँ, और हो सकता है एक 10-15 मिनट में हमारी क्लास पूरी मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह। मुस्नद अहमद की हदीस। इल्म वाले की ये ख्वाहिश हमेशा होनी चाहिए कि हर बार हर सूरत के ताल्लुक़ से हर नई चीज़ वो जानने की कोशिश करें। सूरतुल फातिहा के बारे में मैंने उसकी पूरी फजीलतें, उसकी नामों के बारे में पिछले मेरे दरसों में मैं ये बात रख चुकी हूँ। अब मैं इसमें नहीं गई, अब मैं वो चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हमारी छोटी थी तफसीर के दौरान, ठीक है। और कुरान का ये मौजिज़ा है कि जितने बार आप उस पर गौर करेंगे ना, उतने बार आप उसकी नई नई चीज़ों को पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिरात मुस्तकीम क्या है, ठीक है। हमको मालूम होना चाहिए ना, कुरान की पूरी सम्मरी खुलासा सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का खुलासा ये दुआ, ऐसा क्या है ये, है ना। हाँ, तो चलिए मुस्नद अहमद की हदीस क्या है, गौर से सुनिए, इसको समझना है। ये मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सिरात मुस्तकीम को समझाने के लिए मिसाल देता है जो मुस्नद अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی، ٹھیک ہے؟ جو دعا ہے نا، وہ دعا کو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی مثال دے کر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں۔ اب کیا ہے؟ دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی کھلے ہوئے دروازے ہیں، دونوں طرف دو دیواریں، اور اس کے اندر اس کے آزو بازو کئی کھلے ہوئے کئی دروازے ہیں، اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے، صراط مستقیم پر ایک پکارنے والا ہے، اور صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا موجود ہے، مقرر ہے، اور وہ کہتا ہے اے لوگوں، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، یہ مثال میں آپ لوگ مجھے اس میں بولنا ہے، انشاءاللہ سمجھانا ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے، یعنی ٹیڑھے میڑھے جو دروازے ہیں، راستے ہیں، ان کو کھولنا چاہتا ہے، تو پکارنے والا، خبر کرنے والا خبردار کہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اسے مت کھولنا، اور اگر وہ اسے کھولتے ہیں تو وہ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی دیواریں کیا ہے، اس کے دروازے کیا ہے، اس پر پکارنے والا کون ہے، اور اس دروازے پر آپ کو خبردار کرنے والا کون ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ پورا صحیح راستہ آپ کو مکمل اسلام میں ملے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یعنی جس کے پاس اسلام نہیں، اب اس کے پاس صراط مستقیم ملنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سیدھا راستہ صرف اسلام ہے۔ کامیابی کی ضمانت کا جو سیدھا ڈائریکٹ جانے والا راستہ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور مکمل اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ جو دل بلا وہ لے لیے، جو دل بلا وہ چھوڑ دیے، نہیں۔ اللہ رب العالمین جتنی باتیں کہتا ہے کرنے کا مجھے کرنا ہے، جن سے روکتا ہے مجھے رکنا ہے، مکمل اسلام پر عمل کرنا۔ مسلمان آپ اسلام پر عمل کر کے بنیں گے، اسلام کا نام لے کر نہیں بنیں گے۔ صراط مستقیم اب اسی کو ملے گی جو مکمل اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں یہاں پر؟ ہاں، صراط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں۔ یعنی اسلام میں آپ کو حدیں بتا دی گئی، حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، ممنوع کی، ہر چیز کی آپ کو کیا بتا دی گئی؟ حدیں بتا دی، کہاں تک آپ کر سکتے ہیں، کہاں تک آپ کو کرنا چاہیے، کہاں آپ کو رک جانا چاہیے۔ وہ جو دیواریں وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی حدیں ہیں، وہ باؤنڈریز ہے جس کو ہم پار نہیں کر سکتے۔ اگر پار کریں گے تو ہوگا کیا؟ دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ اور کھلے ہوئے جو دروازے، جو بیچ بیچ میں سے جو کھلے ہوئے چیزیں ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یعنی ادھر ادھر ٹیڑھے میڑھے جو راستے ہیں وہ کیا ہے؟ حرام کردہ، نہیں جانا ہے ہم کو ادھر۔ وہ ہے ہی کہاں پر؟ مگر صراط مستقیم پر ہی ہے۔ یعنی جنت کو حاصل کرنا، سیدھے راستے پر جانا، یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے میری بہن۔ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان بن گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بس زبردست برقع پہن لیے، خمار پہن لیے، ختم ہو گیا۔ اب مسلمان گھر میں مرے تو اپن جنت میں تو اور کون جاتے؟ ایسا کرے تو جنت میں کوئی بھی نہیں جاتے جب تک صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، یعنی آپ کو مشکلات اب صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔ حرام کی چیزوں کو کرنے میں مزہ بہت ہے، فائدہ بھی دنیاوی بہت آپ کو دکھے گا، لیکن وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جب آپ صحیح دین پر عمل کریں گے نا، مشکلات آزو سے بھی آئے گی، بازو سے بھی آئے گی، تانے دینے والے، بولنے والے، روکنے والے سامنے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے۔ مشکلات کے حالات میں آپ کو صحیح اسلام پر عمل کرنا اصل چیلنج ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ترقیوں کی دوڑ میں
اسی کا زور چل گیا بنا کے راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. اکیلے اگر چلنا ہوتا تو اس میں کیا مزہ ہوتا؟ کوئی بھی چلا جاتا, سیدھا راستہ پکڑتا اور چلا جاتا. مشکلات کو ہٹاتے ہوئے, وہ بھیڑ میں سے نکلتے ہوئے وہ راستے کو تلاش کرنا ہی اصل ہے. یہ کہہ کہ مشکل آ گیا اماں, اب صحیح راستہ معلوم ہونے کے بعد ہی جتنے مشکل آ رہے, اتنے بیماریاں آ رہے, اتنے مصیبت آ رہے, صحیح راستے پہ آنے کے بعد ہی ہم کو آزمایا جاتا ہے. حلال اور حرام معلوم ہو گیا, حلال واضح, حرام واضح, حرام کے راستے ہمارے سامنے ہیں. اب آپ کو دیکھنا ہے, چوز آپ کو کرنا ہے, چوائس آپ کی ہے. تو یہ جو آزو بازو کے جو دروازے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے. یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو آواز لگاتا ہے, اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا, یہ حرام کیا, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ہم کو پکارنے والا کون؟ قرآن ہے. اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا, یعنی دروازے کے پاس سے پکارنے والا, کھٹکا دینے والا جو ہے وہ ہمارے ایمان کے, جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, ان کے دل کی کیفیتیں ہیں. ان کے اللہ رب العالمین نے جو دل کے اندر ہمارا جو نفس رکھا ہے, نفس 3 قسم کے نا, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. تمہارا نفس ہے جو تم کو روکے گا, رک جا, دروازے میں مت جا, یہ حرام کی طرف مت جا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, یہ پکارنے والا ہے قرآن, تو مجھ کو اور آپ کو کہہ دیا, دیکھ بندے یہ حلال, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے. لیکن اب اس کرتے وقت بھی وہاں پر ہمارے دل سے وہاں پر آواز آتی ہے کہ یہ مت کر, یہ کر, یہ مت کر. تو وہ جو دل کا جو کھٹکا ہے وہ کون ہے؟ ہاں, دروازوں کے پاس پکارنے والے ہیں. پھر وہاں پر اس حدیث کو مکمل کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی کہ صراط مستقیم, یہ جو سیدھا راستہ ہے, یہ مکمل اسلام ہے. مکمل اسلام پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری جنت کی کوئی گارنٹی. نمازاں پڑھ لے رہے, روزے رکھ لے رہے, شادی دیکھے تو پوری غیر اسلامی, گھر کا ماحول دیکھے تو پورا غیر اسلامی, ایجوکیشن سسٹم دیکھے تو پورا غیر اسلامی, عادت و اطوار, رہن اور سہن اگر دیکھے تو پورا غیر اسلامی, پہننا, چلنا, پھرنا, زندگی, روزمرہ کی زندگی, یہ پوری غیر اسلامی. تو مجھے بتاؤ کیسے صراط مستقیم مجھ کو اور آپ کو ملے گی؟ اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے, اسلام پر چلنے کے لیے ہدایت اصل چیز ہے. صراط مستقیم پر چلنا یعنی اللہ سے ہدایت کا سوال کرنا. یہاں پر یاد رکھ لیجئے, اللہ رب العالمین جب تک مجھ کو اور آپ کو توفیق نہ دے دے کہ بندہ یہ خیر ہے, یہ شر ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, تب تک مجھ کو اور آپ کو ہدایت نہیں ملنے والی. صراط مستقیم کے لیے اسلام پر عمل کرنا لازم ہے, اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہونا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے. اور وہ رہنمائی اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے قرآن کے ذریعے کرے گا. پکارنے والا قرآن ہے نا, ہدایت کا اثاثہ, ہدایت کا ہتھیار, ہدایت کی بنیاد میرے اور آپ کے ہاتھ میں لا کر رکھ دی گئی. تو اب صراط مستقیم پر چلنا بہت آسان, قرآن لو, سمجھو, اس پر عمل کرو, صراط مستقیم مل جائے گی, کوئی مشکل چیز نہیں. لیکن سب سے اعلیٰ دعا ہے یہ, اللہ نے مجھ کو اور آپ کو توحید سکھانے کے بعد جو چیز میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وہ دعا مجھ کو اور آپ کو یہاں پر سکھا دی. اللہ مال کی دولت, صحت کی دولت, دنیا کی چیزوں کی دولت, جنت یا جہنم اللہ رب العالمین نے یہاں نہیں سکھائی. پہلے اللہ یہاں پر مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا اللہ نے سکھائی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کا خاص اہتمام کریں, اپنے گھر میں پڑھے, چلتے پھرتے پڑھے. صرف سورہ فاتحہ میں ہی نہیں پڑھنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھائے, اپنے گھر میں بار بار اس کا ذکر کرے, اپنی زبانوں پر اس کو رکھے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا, اللہ تو مجھے ہدایت دے دے, مجھے اسلام پر عمل کرنے والی بنا دے. اچھا, اب مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے, اسلام پر عمل کرنا ہے, تو کوئی تو میرے سامنے ہونا چاہیے نا, جس کو دیکھ کر میں اس پر عمل کروں تو میرے لیے آسانی ہو جائے. جب انسان پہلی بار راستے پر چلتا ہے تو بہت مشکلات آتی نا اس کو. ایک مرتبہ اگر کوئی چلا جائے, پیچھے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی, مشکل ہوگی؟ ایک مرتبہ پہلی بار آپ جو کام کریں گے اس میں مشکلات آئے گی, بہت زیادہ آئے گی. وہی کام اگر کوئی اور کر رہے ہیں آپ کا تجربہ لے کر, آپ کا مشورہ لے کر, تو کیا اس کے لیے مشکل ہوگی, آسانی؟ جی, اللہ رب العالمین میری اور آپ کی تسلی کے لیے
میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے, مجھ سے اور آپ سے محبت کی دلیل کے لیے اللہ رب العالمین یہاں پر کہتا ہے میرے بندے تو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے, تو مجھ سے دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, تجھے سیدھا راستہ پانا ہے نا, تجھے اسلام پر عمل کرنا ہے نا, تجھے ہدایت حاصل کرنا ہے نا, تو آ جا ان لوگوں کو دیکھ کر جن پر میں نے میرا انعام کیا. اللہ اکبر. یعنی پچھلی امتوں کو تو دیکھ, پلٹ, تیرے سے پہلے جتنے لوگ ہیں نا ان میں کچھ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا. اللہ رب العالمین کہتا ہے اچھا انعام کس پر ہوا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اب یہ 4 لوگ ہیں, یہ 4 کیٹیگریز ہے, 4 گروپس ہیں یہ لوگوں کے. پہلے تو نبیین, نبیوں کے راستے پر. مجھے اور آپ کو کون سے نبی دیے گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھا راستہ چاہیے, پلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. والصدیقین, سچے لوگ, ابو بکر صدیق, صحابہ. صالحین, پورے کی پورے نیک وکار لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھے. والصدیقین والشہداء والصالحین, شہداء جتنے شہید ہوئے, عمر بن خطاب ہے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ٹھیک ہے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صالحین, شہداء, یعنی یہاں پر صحابہ میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کا جو صحیح منہج ہوگا. آج ہم جماعتوں میں, اتنے مسلکوں میں اتنے ڈیوائیڈ ہو گئے کہ صحیح قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. سورۃ الفاتحہ سمجھ لیجئے, صحیح راستہ آپ کو خود بخود مل جائے گا. سیدھا راستہ چاہیے, آ جاؤ. قرآن اور حدیث تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو سمجھیں گے ہم کس طرح؟ ان لوگوں کی طرح جن پر انعام ہوا, صحابہ کی طرح. کیونکہ صحابہ کس کے سامنے سمجھ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سمجھ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمل کر کے بتلایا. تو اب ہر عمل کی گواہی ہم کہاں سے لیں گے؟ دلیل قرآن اور حدیث, اور اس پر صحابہ کی گواہی. جب تک ہم کو صحابہ سے وہ کم نہیں ملے گا, تب تک صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا, ان آیتوں کو کیسے سمجھا, اس حدیث کو کیسے سمجھا, اس کا کیا مفہوم نکالا, اس کو کیسے اس کی تشریح کی, ویسے ہی ہم اس کو سمجھیں گے. ورنہ ہوگا کیا؟ آج صحابہ کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کی الگ الگ ایسی تفسیریں آ گئی جس میں بندہ گمراہی کے ایک اعلیٰ عالم پر جا چکا ہے. تو ہمارا جو صحیح طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بولیے. قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے ہم کیسے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا اور ہم کو سمجھایا. یہ میں اپنے کئی بیانات میں جب بھی میں منہج کی بات آتی ہے, صحیح طریقے کی بات آتی ہے, یاد رکھنا کوئی جماعت سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, کوئی مسلک سے ہماری کوئی ایسی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, کسی سے ہم کو دشمنی کرنا بھی نہیں ہے. اللہ نے واضح کتاب, واضح قرآن اور حدیث ہمارے درمیان لا کے رکھ دی ہے. ہم کو اللہ نے دماغ دیا ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دماغوں کا اس میں استعمال کریں. ان پر اور ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنی طرف سب سے پہلے اپنا خود کا جائزہ لے لیں. میں کون ہوں, کہاں ہوں, کیا میں نے خود تحقیق کی, کیا مجھے صحیح راستہ ملا؟ کیونکہ صراط مستقیم تو ہر ایک کو چاہیے. جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے, ہر کسی کو جنت چاہیے. وہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا, اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ بندہ گمراہ ہوگا, ادھر ادھر جائے گا, لہٰذا اللہ نے اس کو بتا دیا تجھے سیدھے راستے پہ چلنا ہے, تجھے اسلام پہ عمل کرنا ہے, آ جا ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام کیا. تمام صحابہ, تمام انبیاء, ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر میری اتنی رہنمائی کی, اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیے, اللہ کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے, آپ سے. اللہ اکبر. اللہ ہم کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنا دے, آمین. اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ راستے پہ چلنا ہے, راستے پہ چلنا ہے تو ان کو دیکھ کر چل, اور اگر تو راستے سے بھٹک بھی سکتا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے بھٹک سکتا ہے, لہٰذا ذرا چوکنا رہنا. اللہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ تم سیدھے راستے پہ رہنا. انہوں بھٹکا ہے نا تو انہوں بھی معلوم رہنا آپ لوگوں کو. غیر المغضوب علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. غضب کن پر ہوا؟
یہودیوں پر. اور گمراہ کون ہوئے؟ نصارہ. یہود کس کو بولا جاتا ہے جی؟ یہودی کون ہے بولیے؟ کس کی قوم کو یہودی بولا گیا؟ زور سے. موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل. اب صرف بقرہ ہم پڑھنے والے انشاءاللہ، پوری ڈیٹیل آنے والی ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں انشاءاللہ. یہود کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہود. نصارہ کون ہے؟ نصرانی، کرسچنز. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو یہاں پر اللہ اگر چاہتا تو دونوں کو اللہ غصے والے بول دیتا. اللہ اگر چاہتا تو دونوں کو گمراہ بول دیتا. اللہ نے یہاں پر دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ یہودیوں پر غضب ہوا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ ان کے اوپر غصے میں آیا؟ اور کیوں نصارہ کو کہا، یعنی عیسائیوں کو کہا کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ اللہ چاہتا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا نا. اللہ رب العالمین کے ہر ایک لفظ کے استعمال کرنے میں ایک بڑی بڑی زبردست تھیم رہتی پیچھے. بولیے یہودیوں کو کیوں بولا گیا؟ کہ وہ لوگ غضب میں ہیں، اللہ کے غصے میں ہیں. اب یہاں پر نا ایک بہت بڑی بنیادی بات بتائی جا رہی ہے. احسن البیان کی تفسیر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے نا تو اس میں مفسر نے بہت اچھے انداز میں، اسی لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی اگر آپ تفسیر شروع کرنا چاہتی ہے، اگر آپ بگنر سے بگنم میں ہیں تو آپ کیا کریں، احسن البیان کی تفسیر اپنے ہاتھ میں لے لے. بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، بہت ایزی سمپل وے اس کے اندر دیا گیا. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آسان مثالیں دی گئی. یہود اور نصارہ کے درمیان سب سے بڑا جو فرق کیا ہے معلوم ہے؟ یہود جو تھی نا وہ اللہ رب العالمین کی بہت پسندیدہ قوم تھی، بنی اسرائیل پوری. یہودیوں کے پاس علم تھا، ہر چیز کا علم تھا، ہر چیز وہ جانتے تھے، لیکن اتنے بہانے کرتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے. علم تھا، عمل نہیں تھا، اسی لیے وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے غضب میں چلے گئے. جو عیسائی تھے ان کے پاس علم نہیں، عمل زیادہ ہو گیا. انہوں نے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا علم ہوتے ہوئے، عمل نہیں کیا اس کے اوپر. نصارہ نے کیا کیا؟ محبت کے معیار کو اتنا بڑھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سیدھا اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یعنی عیسائی عبادت میں، عمل میں بہت پکے ہوتے ہیں علم کے بغیر، اور یہود علم ہوتا ہے لیکن عمل میں پورے پیدل، پورے زیرو. تو ہم کو نہ یہ یہود کی طرح بننا ہے، نہ یہ نصارہ کی طرح بننا ہے. کیونکہ اگر علم آ جائے، عمل نہ ہو، تب بھی آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. آپ کے پاس عمل آ جائے، علم نہیں ہے، تب بھی آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. اللہ خاص یہ دو گروہ کا نام لے کر کہتا ہے، یہ دو گروہ کے بارے میں ہم کو علم حاصل کرنا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ کیوں اللہ یہ یہودیاں ہے کون؟ انہوں نے کیا 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 تھا؟ کیا ایسے ایسے کام کیے تھے؟ کیا کیا ان کے پاس علم تھا؟ یہ نصارہ ہے، کیا کیا عمل کرتے تھے بغیر علم کے؟ بغیر علم کے عمل، اتنا عمل کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ بھی کر دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. تو اب ہم کو یہاں پر علم اور عمل کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا ہے. ایک مسلمان، ایک مومن ہمیشہ علم کے ساتھ عمل کی بنیاد کو بھی لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو پورا مکمل قرآن کا خلاصہ اللہ نے بتلا دیا. میں اور آپ جو بھی کام کریں گے علم کی بنیاد پر کریں گے، اور وہ عمل علم آنے کے بعد پختگی سے کریں گے. معلوم ہو گیا؟ ہاں معلوم ہے جی. کس کو نہیں معلوم جی صحیح طریقہ؟ آج ہے نہیں ہے، بولو اللہ اکبر. ظاہر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے دل یہود اور نصارہ میں تو شامل نہیں ہو گئے.
جب بھی کوئی چیز کا علم آنے کے بعد اگر عمل میں اگر ہم آگے پیچھے ہو گئے تو سمجھ جانا کہ کہیں میں یہودیوں کے گروہ میں تو نہیں چلی گئی. اور جب بھی اگر کوئی چیز آپ کے دماغ میں آئے یہ عمل کرنا کب سے کی کرتے ہوئے آ رہے, دادی کر رہے, ان کے ہمارے پورے زمانے سے کر لیتے ہوئے آ رہے, اب بول رہے, اب آیا کہتے علم, تو کیا سوچ لینا کہیں ہم نصارہ میں تو نہیں ہیں. ہر چیز کا صرف فاتحہ میں سے دیکھو, آپ پورا قرآن کی سمری فیوریٹ سورہ آپ پڑھے کبھی, اس کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں. اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا. نمازوں میں جو ہم چند سیکنڈوں میں جو نمازیں ہو رہی نا وہ چند گھنٹوں کئی گھنٹوں تک جائے گی. وہ یہ پوری چیزیں لے کر ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے نا, نمازوں میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین خاص طور پر مجھ کو اور آپ کو یہاں پر تنبیہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے, تجھے میں نے دعا سکھائی ہے صراط مستقیم کی, تو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے جن پر انعام ہوا. اور ان لوگوں پر انعام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ وہی اس کی تعلیمات پر عمل کر کے بتلایا, تبھی جا کر ان پر انعام ہوا. رائٹ, بغیر عمل کے انعام ہوگا؟ علم آ گیا عمل نہیں آیا تو یہود کی طرف, اور اگر عمل کر رہے مگر علمش نہیں ہے کر لیتے ہوئے آ رہے نصارہ. مگر ہم کو نہ یہود بننا ہے نہ نصارہ بننا ہے, نہ ہم کو جہالت کی اس دیوار پہ جانا ہے نہ اس دیوار پر جانا ہے, بلکہ مجھے اور آپ کو سیدھا جو راستہ ہے صراط مستقیم اس پہ چلنا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو چلیے یہاں پر انشاءاللہ ہمارے سورۃ الفاتحہ کو ہم مکمل کرتے ہیں. ہم نے آج اس سورۃ الفاتحہ سے کیا سیکھا وہ بولیے. سب سے پہلی چیز تو اللہ کی تعریف سیکھی. مجھ کو اور آپ کو ہر چیز میں شروعات اللہ کے نام سے کرنی ہے, تعریف سب سے زیادہ اللہ کی کرنی چاہیے, اور اس میں دعا کا طریقہ مجھ کو اور آپ کو سکھایا گیا. اللہ اگر چاہتا تو سورۃ الفاتحہ کو اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کرتا, لیکن اللہ نے شروع نہیں کیا, بلکہ اللہ نے یہ سکھایا کہ بندہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری دعا قبول کروں تو پہلے میری تعریف کر. تو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں نا, دو ہاتھ اٹھا کے اللہ تو مجھے دیرش نہیں, کب سے کی مانگ رہی, سالوں سے مانگ رہی, سنتاش نہیں. پہلے ہم کو چاہیے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے. ایک صحابی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, دوڑتے ہوئے آئے, نماز پڑھی جلدی, دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے آدمی, اے شخص رک جا, پہلے جب تو اللہ سے دعا کر, اگر تجھے کرنا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج, یعنی درود ابراہیم پڑھ, اور اس کے بعد تجھے جو مانگنا ہے تو اللہ سے وہ مانگ. اب یہاں پر دیکھو, ہم جب بھی دعا کریں گے نا دونوں ہاتھوں کو اللہ کے لیے خاص طور پر, یہ سورۃ الفاتحہ کو دعا بھی بولا گیا, ٹھیک ہے, اور بہترین دعا ہے یہ کیونکہ اس کے اندر دعا سکھائی گئی, دعا کا طریقہ سکھایا گیا. جب بھی ہم دعا مانگے خاص طور پر افطاری کے وقت خاص طور پر پوری امت کے لیے دعائیں کیجئے. جتنے مسلمان ہمارے دنیا کے جس کونے میں پریشان ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ میں تو جانتی نہیں ہوں, نہ ان کا نام جانتی ہوں, وہ کہاں رہتے نہیں جانتی ہوں, لیکن ہاں اللہ ان کے حق میں وہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے ان سے دعا کرتی ہوں, اللہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ کہ تو ان کی مشکلیں, ان کی پریشانی جو صرف تو جانتا ہے تو دور کر دے. اپنے لیے بھی, اپنے اولاد کے لیے بھی, اپنے پورے کی پوری امت کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے. کیونکہ امت مسلمہ کی خواتین جو ہوتی ہیں نا, عورتیں, مومنہ عورتیں, وہ صرف اپنی اولاد کا درد دل میں نہیں رکھتی بلکہ پوری امت کا درد رکھتی ہے, پوری امت کا درد. میری اولاد غلط راستے پر اگر جا رہی ہے تو صرف میری نہیں ہے, یہ پوری امت کی اولاد ہے, یعنی پوری امت میں جتنی اولاد ہے وہ پوری غلط راستے پہ جا رہی ہے. وہ درد و تکلیف ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کیسی تھی؟ اگر کسی کو دیکھتے کوئی عمل کرتے ہوئے تو اللہ سے دعائیں کرتے, تڑپ جاتے, اللہ یہ قوم کے کیا کیسے لوگ ہیں, اللہ ان میں سے کوئی ایک جنت کی طرف آ جائے, کسی ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دو. ہمیشہ لگے رہتے پیچھے. وہ یہودی لڑکے کا واقعہ ہم نے کئی بار سنا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا. جب وہ لڑکا بیمار ہوا, آخری وقت تھا, اللہ کے نبی اس سے ملنے کے لیے گئے, اور جب گئے اس سے کہا کہ بیٹا کہہ دو لا الہ الا اللہ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ بچہ نے کیا کہا, اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا کہ بیٹے کہہ دو, جب یہ کہہ رہے تو کہہ دو. وہ بچے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مل کر بس باہر ہی آئے, ایک قدم ہی انہوں نے باہر رکھا اور وہ بچے کی روح جو ہے, ایک چیخ کی آواز آئی, وہ بچے کی روح پرواز ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے ایک جان جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی. سوچیے اب یہاں پر کیسا درد تھا,
تو یہ امت میں یہ گناہ، یہ برائیاں، یہ فحشی، یہ دیکھ کر کے ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ سے دعائیں، یہ رمضان ایک بہترین موقع ہے میرے اور آپ کے پاس. اللہ نے دعا کرنے کا سورۃ الفاتحہ مجھ کو اور آپ کا طریقہ بتلایا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے خوب 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 دعائیں کریں، خاص طور پر اس طریقے سے کریں جو طریقہ مجھ کو اور آپ کو سکھایا گیا ہے. اپنے لیے تو ہم کریں ہی کریں، لیکن پہلے ہم اپنی امت کے لیے کریں. تو یہیں پر انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو مکمل کریں گے. کل انشاءاللہ سورۃ البقرہ انشاءاللہ شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور سلامتی عطا کر دے، آمین. ہمارے وقت میں برکت دے دے. آپ کا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول کر لے، آمین. ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنا دے. اس رمضان میں اے اللہ ان سب لوگوں کو اے اللہ تو سیدھے راستے پر لا لے اللہ، جو گمراہی کے راستوں پر چل چکے اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر لا لے اللہ. تو ہم کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنا، ہدایت کے راستے پر ہمیشہ چلتے ہوئے رکھنا، آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.